بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. صلوات انسان مجموعہ ہے جسم اور روح کا. جسم کو بھی باقی رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی حیات کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. پروردگار نے دونوں کے لیے غذاؤں کا انتظام کیا ہے، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے. جسم کے غذا مادی نعمتیں ہیں، روح کی غذا معنوی نعمتیں. پروردگار نے انسان کو دونوں طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. مادی نعمتیں بھی دی ہیں اور روحانی نعمتیں بھی عطا کی. یہ اور بات ہے کہ انسان کبھی کبھی معنوی نعمتوں سے غافل ہو جاتا ہے. ساری توجہ اس کی جو ہے وہ جسمانی ہی نعمتوں پر ہوتی ہے. جب جسمانی نعمتیں مل جاتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، جب جسمانی نعمتیں چھن جاتی ہیں تو غمزدہ ہو جاتا ہے، اندوہناک ہو جاتا ہے. لیکن عام طور سے انسانوں کو نہ روحانی غذا کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے اور نہ روحانی نعمتوں کے چھن جانے کا کوئی افسوس. پہلے دن میں نے عرض کیا تھا اگر کسی کا $10,000 غائب ہو جائے موڈ خراب رہے گا، غمزدہ ہیں، پریشان ہیں، پریشانی چہرے سے جھلکنے لگتی ہے. پوچھنے والے دو سوال پوچھ ہی لیتے ہیں، بھائی خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ ارے کیا بتائیں، $10,000 چوری ہو گیا. لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کی صبح کی نماز قضا ہو جائے، جتنا غم $10,000 کے جانے کا ہے اس کا 10واں حصہ بھی مشکل سے ہی.
ٹھیک ہے خطا ہو گئی پڑھ لیں کہ ان کی بات ہے جو اہل نماز ہیں نماز نہیں پڑھتے ہوتے تو گفتگو ہی نہیں ہے. لیکن قرآن اور احادیث اہل بیت کے اطہار سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی نعمتیں اہم ہیں لیکن ان سے کہیں زیادہ اہمیت روحانی نعمتوں کی. اس سے کہیں زیادہ اہمیت معنوی نعمتوں کی ہے. دنیا اہم ہے, دنیا مقدمہ ہے آخرت تک پہنچنے کی. دنیا اگر نہ ہوتی تو آخرت بھی نہ ملتی. جنت انعام ہے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا. اگر دنیا نہ ہوتی تو جنت میں جو ہمارے درجات ہیں مدارج ہیں وہ کہاں سے ملتے؟ دنیا میں ہم بھیجے ہی گئے ہیں اسی لیے. تو دنیا غیر اہم نہیں ہے لیکن بس اتنا یاد رہے کہ دنیا جو ہے مقدمہ ہے آخرت کا. دنیا دیباچہ آخرت ہے, تمہید آخرت ہے, اصل کتاب نہیں ہے. اصل کتاب آخرت ہے. عقل مند انسان کبھی دیباچے میں کھو نہیں جاتا. اصل مقصد اس کا وہ کتاب کو پڑھنا ہے. جس طرح سے کسان کے لیے کھیت میں کام کرنا یہ تمہید ہے, مقدمہ ہے گھر میں آرام کرنے کے لیے. کوئی کسان کھیت میں کھو نہیں جاتا ہے. کوئی دکاندار دکان پہ بیٹھا ہی نہیں رہ جاتا ہے. سب کچھ دکان نہیں ہو جاتی ہے, دکان پہ اس لیے جاتا ہے. کوئی بھی جو ہے ملازم اپنے آفس ہی کا ہو کر کے نہیں رہ جاتا ہے. آفس مقدمہ ہے گھر کے آرام کا, دکان مقدمہ ہے گھر کے آرام کے لیے, کھیت مقدمہ ہے گھر کے آرام کے لیے. اصل اہمیت گھر کی ہے, کھیت کی نہیں ہے. اسی طرح سے اصل اہمیت آخرت کی ہے, اور آخرت تک جو چیز ہمیں پہنچا سکتی ہے وہ دین ہے. دنیا کو سنوارے, دنیا کو آباد کریں, مگر دین کو قربان کر کے نہیں. دین کا سودا کر کے دنیا کو نہ سنواریں. اگر آپ دنیا کو سنوار رہے ہیں دین کے سائے میں کیا کہنا آپ کا. لیکن اگر دنیا کو سنوارنے کی کوشش ہے دین کو فدا کر کے, دین کو قربان کر کے. بہت سے لوگ دین کو قربان تو نہیں کرتے ہیں, سست ہیں دین, کمزوری پائی جاتی ہے دین میں. نام تو ہے زبان پر, دین کا انکار نہیں ہے. اسے پوچھیے اصول دین فوراً بتائیں گے 5, یہ جو ہے فروع دین فوراً بتائیں گے 6 یا 10, فوراً بتائیں گے, گنتی بھی گن دیں گے فوراً. اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامات, پانچویں قیامت, اول نماز, دوسرے روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات, پانچویں قوم, چھٹے جہاد, ساتویں امر بالمعروف, آٹھویں نہیں علی منکر, نویں تولا, اور دسویں بہت زور سے. سب یاد ہے زمانی, لیکن جب عمل کا مرحلہ آتا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف. اللہ کمزور مومنوں سے نفرت کرتا ہے. کمزور مومن کیسے طاقت کم ہو, پہلوان ہونا چاہیے, پہلوان مومن چاہیے. پوچھا کہ یا رسول اللہ کمزور مومن کیا ہوتا ہے؟ فرمانے لگے الذی لا دین لہ, کمزور مومن وہ جو دین کو اہمیت نہیں دیتا. اعتراف دین ہے, اعتراف نہ ہوتا تو اس کو یہ جو ہے مومن نہ کہتے نا. مومن کا لفظ ہے, اعتراف ہے, ایمان ہے, عقیدہ ہے, خدا پر بھی, رسول پر بھی, امامت پر بھی, قیامت پر بھی, سب پر عقیدہ تو ہے, اظہار تو کرتا ہے, لیکن اس عقیدے کو اہمیت نہیں دیتا ہے. دنیا کی بھائی آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں اسی حساب سے آپ کو جاب کی اہمیت معلوم ہے. ہر وقت جاب سوال رہتی ہے, سر تو رہتی نہیں رہتی ہے, ہونا بھی چاہیے, مشکل نہیں ہے. جسے کاروبار کی اہمیت کا احساس ہے وہ ہر وقت اپنے کاروبار ہی کے بارے میں سوچا کرتا ہے.
کمزور مومن، ضعیف مومن وہ ہے جسے دین کی اہمیت کا احساس نہیں، اپنی دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز، تمام سرگرمیوں کا احساس ہے، جس کو جس چیز کا شوق ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر کسی کو کرکٹ کا شوق ہے 8 گھنٹہ نہیں تو 5 دن 5 دن نہیں تو 8 گھنٹہ بیٹھے ہوئے ٹیلی ویژن کے آگے ہٹ نہیں رہے ہیں۔ جن کو یہ جو ہے فٹ بال کا شوق ہے 90 منٹ وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب انہیں سے کہا جائے نماز پڑھ لیجیے، اتنی پھرتی ہے نماز پڑھنے میں کہ ادھر کھڑے نہیں ہوئے کہ نماز ختم، سجدے میں گئے نہیں کہ اٹھے۔ پیغمبر کے زمانے میں یہ نہیں سب ابھی ہوتا، ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ حضور کے سامنے بھی ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہماری طرح سے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے نہیں کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے کہا نقرا کا نقر الغراب، ایک کوے کی طرح چونچ مار کے چلا گیا۔ نقرا کا نقر الغراب، کہاں جلدی ہے جانے کی؟ 4 گھنٹہ 8 گھنٹہ کرکٹ دیکھ سکتے ہیں، 90 منٹ فٹ بال دیکھ سکتے ہیں، گھنٹوں بکواس کر سکتے ہیں، ہر چیز میں بہت ہوشیار ہیں، کاروبار میں بہت ہوشیار ہیں، انہیں کوئی ٹوپی نہیں بنا سکتا، کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا انہیں، لیکن یہ خدا کو دھوکہ دینے کو تیار رہتے ہیں، خدا کو دھوکہ دینے کو تیار۔ قرآن کہتا ہے نا جو خادعون اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پیغمبر نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خدا کو دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ خدا کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا خدا سے دھوکہ یہ کہ جو کام خدا کے لیے ہے وہ کام انسان غیر اللہ کے لیے کرے۔ ہے نا، نیت کرتے ہیں نا قربۃ اللہ، ہر عمل کے لیے جو عمل کس عمل پر ثواب ہے، جو عمل خدا قبول کر لے، اور قبول کرنے کی شرط کیا ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے انجام پائے۔ قربۃ اللہ یعنی اس عمل میں غیر اللہ کو انسان شامل نہ کرے۔ ہم کام تو کر رہے ہیں، نیت تو یہ ہے قربۃ اللہ، زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کے لیے گئے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کاہے کے لیے کرتے ہیں؟ قربۃ اللہ، لیکن زبان میں تو قربۃ اللہ ہے مگر دل میں ہے قربۃ الناس، دکھاوے کے لیے ہے، شو آف ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہم بڑے مومن ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان وہ کام جو اللہ کے لیے ہے اسے انجام دے، غیر اللہ کے لیے انجام دے، یہ اللہ کے ساتھ دھوکا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ جب کوئی دھوکا کرتا ہے تو اپنے ساتھ دھوکا کرتا ہے۔ ایک عالم کچھ تاجروں کو، دکانداروں کو، اپنے شہر کے دکانداروں کو جو ہے نصیحت کر رہے تھے، دیکھو ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غریب پردیسی یہ جو ہے مسافر تمہیں دھوکہ دے کے چلا جائے۔ مولانا صاحب کیسی باتیں کرتے تھے، ہم دھوکہ دیں گے، وہ کیا ہمیں دھوکہ دے گا؟ ہم اسے ٹوپی بنائیں گے، وہ ہمیں ٹوپی، وہ تو پردیسی ہے، اس کے تو حالات کا اندازہ ہی جو جانتا ہی نہیں یہاں سامان کتنے میں ہے۔ ہم جانتے ہیں 1 کے 4 ہم بیچیں گے اس کے ہاتھ، وہ ہمیں کیا دھوکہ دے گا؟ ہم اسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار رہو کہیں وہ تمہیں ٹوپی نہ پہنا دے، ہم اسے ٹوپی بنائیں گے، اس میں کیا مزہ ہے کہ وہ ہمیں ٹوپی بنے گا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں، تم جب اسے ٹوپی پہناؤ گے تو در حقیقت تم نے خود ٹوپی پہن لی ہے۔ تم نے کیا دھوکہ دیا؟ 1 کمال 4 میں بیچ دیا ہے، نہیں دھوکہ دیا نا، تم نے 1 کمال 4 میں بیچ کر کے اپنی آخرت قربان کر دی، چند سکوں کے بدلے تم نے اپنی جنت کو بیچ دیا۔ دھوکے میں تم رہے کہ ہو رہا؟ کون دھوکے میں رہا؟ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ اسی کو تو کہتے ہیں نا کہ جو جس مال کی جو قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ قیمت انسان دے بیٹھے۔ آپ گئے تو سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ میں، وہاں سے پلٹ کے آئے، کتنے کے لیا؟ $100 $100، اس کی قیمت تو $20 ہے،
آپ کہتے ہو گیا ہمیں دھوکا، کھا گئے دھوکا. تو دھوکا یہ تو ہوتا ہے نا، دھوکا یہ ہے کہ مال کی جو قیمت ہے اس سے زیادہ آپ دے بیٹھے. آپ نے $10 مہنگا اسے سامان بیچا، اسے ٹوپی پہنائی، خراب مال اچھا بنا کر کے دے دیا، بدلے میں کیا کھویا؟ ملا کیا آپ کو بدلے میں؟ بدلے میں آتش جہنم کے حقدار ہو گیا. تو ٹوپی آپ نے پہنائی، اس نے آپ کو پہنا دی. یخادعون اللہ، قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں در حالانکہ، اب لفظی ترجمہ تو یوں ہے در حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے. اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، بلکہ بھائی تو واقعہ بیان کیا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بات آسان ہو جائے گی. تم نے خدا کو دھوکہ دینا چاہا، در حقیقت وہ دھوکہ کھا گئے. اگر تم نے یہی نماز قربتاً اللہ پڑھی ہوتی، اگر یہ حج تم نے قربتاً اللہ کیا ہوتا، اگر یہ روزہ تم نے قربتاً اللہ رکھا ہوتا، اگر کسی غریب کی مدد تم کی ہے قربتاً اللہ اگر تم نے مدد کی ہوتی تو آخرت میں اس اجر کے حقدار ہوتے. لیکن تم نے زبان سے تو کہا قربتاً اللہ، مگر دل میں کچھ اور نیت کی. نتیجہ میں کیا ہوا؟ پیسہ بھی گیا، ثواب بھی گیا، محروم ہو گئے نا. منافقین کی پہچان قرآن نے کیا بیان کی؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہو خادعہم، اللہ دھوکہ دیتا ہے. اللہ دھوکے باز نہیں ہے. ہمارا عمل خود اس بات کا سبب بنتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، پہلی نتیجہ یہ ہے کہ ہم خود دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، ہر چیز کے لیے بالکل چست چاق و چوبند ہے. جاب پہ جائیں گے، کہیں آفس میں ذرا سے بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہوگا تھکے ہوئے، کبھی جماعی نہیں آئے گی وہاں بیٹھ کر. باس اگر آ گیا تو اور اپنے کو چاق و چوبند دکھائیں گے، بوڑھے بھی ہیں جوان دکھائیں گے اپنے کو، تاکہ جو ہے کہیں جاب سے فائر نہ کر دے. لیکن نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر اٹھ گئے نماز، اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، تھکے ہوئے. یراؤن ولا يذكرون الله الا قليلا، جو عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ عمل کرتے ہیں. شو آف زیادہ ہے، حقیقت کم ہے. اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں مگر کم، سب کو یاد کرتے ہیں سوائے خدا کے. خدا سے دھوکہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اگر ہماری زندگی کا کوئی حاکم ہے تو وہ تو ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو سبھی حاکم ہوتے ہیں سوائے اللہ کے. ہماری زندگی میں سبھی حاکم ہیں، اگر حکومت نہیں ہے تو اللہ کی حکومت نہیں. جہاں کہیں پر بھی کسی کی خوشی ٹکرائی، فلاں گناہ کیوں، آپ نے کیا کرے؟ وہ باس کا حکم کرنا تو ماننا پڑتا تھا، تو باس کا حکم خدا کے حکم سے مقدم ہو گیا. کیا کرے؟ فلاں کی خواہش تھی، فلاں کا پریشر تھا، فلاں کا، سب کا دباؤ آپ کو منظور ہے سوائے خدا کا. اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، جو دین کو جو ہے مقدم رکھتے ہیں دنیا کے اوپر. کئی نمونے میں آپ کی خدمت پیش کیے ہیں. آج پھر ایک صحابی کا نمونہ، امام جعفر صادق علیہ السلام، بلکہ کئی اماموں کے صحابی لیے محمد ابن ابی عمیر. محمد ابن ابی، دیکھیے جو اسلامی اقدار کے، دینی اقدار کے پابند ہوتے ہیں، ان کا حوصلہ کتنا بڑا. کوئی دنیا کی تکلیف و آرام کو خاطر میں نہیں رکھتا. محمد ابن ابی عمیر کا کاروبار تھا، بزنس تھا، گھاٹا ہو گیا، ہو جاتا ہے بزنس، اچانک بزنس بیٹھ گیا. اب محمد ابن ابی عمیر دانے دانے کو محتاج ہو، گھر میں فاقہ ہو رہا تھا. 10,000 درہم ایک صاحب پر ان کا باقی. 10,000 درہم بہت چیزوں کا ہوتی ہے، 10,000 درہم ان کا قرضہ ہے. محمد ابن ابی عمیر کے یہاں فاقہ ہو رہا ہے. محمد ابن ابی عمیر جانتے ہیں کہ اس کے پاس ہے نہیں، جس پر ہمارا قرضہ ہے، اگر ہم جائیں تو اس سے مانگیں گے سوائے شرمندگی کے اس سے کچھ نہ. اسلامی اقدار میں مومن کو جو ہے شرمندہ کرنا، ذلیل کرنا سب سے بری چیز. کسی مومن کو شرمندہ کرنا، اگر
کیا اس کے دروازے پہ مانگنے جائیں گے؟ ہے نہیں اس کے پاس. اسے شرمندگی کا احساس، اس کا سر شرم سے جھک جائے گا. شریف آدمی ہے نا. محمد ابن ابی عمیر فاقے کر رہے ہیں مگر دروازے پر مانگنے نہیں گئے. اسے پتا چل گیا کہ محمد ابن ابی عمیر کے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہو رہا ہے. فوراً گھر میں آیا، بیوی سے کہا سامان باندھو، سامان باندھو جلدی سے، گھر خالی کرو. کیوں؟ گھر کو بیچنا چاہتے ہیں. محمد ابن ابی عمیر کا قرضہ میرے اوپر ہے، ان کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہم گھر بیچ کر کے اس کی قیمت محمد ابن ابی عمیر کو دی. بیوی نے فوراً سارا سامان سمیٹا، خریدار آیا، مکان بیچا، گھر کو خالی کیا انہوں نے، اور وہ رقم لے جا کر کے محمد ابن ابی عمیر کے سامنے رکھی. یہ کردار ہے. محمد ابن ابی عمیر نے پوچھا یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے. کیا تمہارے کسی دور قریب کے یہ رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، اس کی میراث تمہیں ملی ہے؟ کیا کسی نے تمہیں یہ بخش دیا ہے؟ یہ پیسے تم کہاں سے لائے؟ تو تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم لوگ کا نہیں جب تک بتاؤ تو میں ہاتھ سے لگاؤں گا. انہوں نے کہا کہ محمد ابن ابی عمیر نے مجھے اطلاع ملی تو میں نے جا کے اپنا مکان بیچ دیا. تو بال بچے کہاں ہیں؟ تو کہو ہمارے گئے ہوگا کچھ نہ کچھ. کہنے لگے نہیں، میں اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. یہ صحیح ہے کہ ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، لیکن اس قیمت پر اپنا پیٹ نہیں بھروں گا کہ ایک مومن کے بال بچے، بیوی بچے سڑک پہ جا کر کے زیر آسمان بیٹھے رہیں. جاؤ فوراً معاملے کو فرض کرو، مکان کو واپس لو، میں اس پیسے کو ہاتھ لگانے والا نہیں. اخلاقی اخلاقیات ہیں، یہ دین کے اقدار ہیں. دین کے اقدار میں فقط نماز پڑھ لینا نہیں ہے، فقط روزہ رکھ لینا نہیں. وہ اہم ہے، بہت اہم چیزیں وہ سب ہیں، لیکن اسلام ایک مجموعے کا نام ہے. ہمارے یہاں پریشانی ہے کہ اگر لوگوں کو دین سے رغبت نہیں ہوتی ہے تو وجہ دین سے رغبت محبت میں بعد سے عرض کروں گا کیوں لوگوں کو دین سے رغبت نہیں ہوتی ہے. دین میں یہ جو ہے سستی کا سبب کیا ہے، وجہ کے بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن ایک سبب، ایک وجہ جو لوگوں میں ہوتی ہے کہ دین سے رغبت نہیں ہوتی ہے، دین کا کی پوری تصویر لوگوں کے سامنے نہیں آئی. دین ایک مجموعہ ہے نا. اب ایک تصویر ہے، اگر اس میں آپ بعض حصے اڑا دیں، آپ تصویر کی آنکھیں نکال دیں، ناک نکال دیں، کان نکال دیں، کچھ بھی نکال دیں، یا اسے گھٹا بڑھا دیں. جیسا چہرہ ہے، اتنا بڑا کان ہے، جیسی ناک ہے، جیسی آنکھ ہے، وہ کرنے کے بجائے ناک خوب بڑی کر دی، کان چھوٹے کر دیے، یا کان یہ غائب کر دیا. نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ تصویر کسی کو اچھی نہیں لگی، یہ تصویر کسی کو نہیں بھائے گی. ہماری زبان میں سے تصویر نہیں کہتے ہیں، کارٹون کہتے ہیں. تصویر دیکھ کر کے تو لوگ عاشق ہو جاتے ہیں، کارٹون دیکھ کر کے آج تک کوئی کسی کا عاشق نہیں ہوا ہے. ہم نے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ اسلام کی تصویر نہیں پیش کیا ہے، اسلام کا کارٹون پیش کر دیا ہے. اسلام کی مکمل تصویر ہے. جہاں اسلام میں نماز ہے، جہاں اسلام میں روزہ ہے، مناجات ہے، دعائیں ہیں، وہی اسلام کے اندر کچھ اخلاقی اقدار بھی ہیں. محمد ابن ابی عمیر کہتے نہیں، میں ایک مومن کو در بدر کر کے، گھر سے باہر کر کے، اس کے بچے سڑک پر زیر آسمان زندگی بسر کریں، ہمیں منظور نہیں ہے. ہم بھوکے رہ لیں گے، اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگائیں. محمد ابن ابی عمیر نے پیسہ واپس کر دیا اور خدا نے بہرحال ان کے لیے راستہ کھولا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، قرآن کا وعدہ ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ خود بخود ان کے لیے راستے کھول دیتا ہے. من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ہم خود ان کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، خدا کا وعدہ ہے. ابن عمیر نے واپس کیا، خدا بند عالم نے ان کے سارے مشکلات کو دور کر دیا. پہلے سے زیادہ ان کے اچھے حالات ہوتے ہیں. تو کیا کیا کہ دولت کا ملنا اور دولت کا چھننا دونوں امتحان الہی ہے. ملتی ہے دولت وہ بھی امتحان ہے، چھنتی ہے دولت وہ بھی امتحان ہے.
دیکھنا ہے کہ تم کرتے کیا ہو. محمد ابن ابی عمیر تم یہ جو ہے بزنس مین تھے, فقدر رزقہ چھین لیا تمہارے رزق کو. اب دیکھنا ہے کہ تو خدا ہے یا ختم, یا ختم. بعض لوگوں نے خمس نکالا, خمس کے بعد خدا نے کہا کاروبار میں ہو گیا, اب سارا شکوہ ہم تو خمس لیتے تھے, ہمارے یہاں کیوں گھاٹا ہو گیا, ہمارے تو فائدہ ہی ہونا چاہیے تھا نا. نہیں, تمہیں آزمانا ہے دیا فقر, واقعی میں تم خدا کے کتنے پابند ہو. محمد ابن ابی عمیر دولت ہے جب بھی خدا والے, چھین گئی تب بھی خدا والے. ان کے صحت کا اثر نہیں پڑا. تو جو دیندار ہوتے ہیں, جو دنیا پر دین کو جو ہے مقدم رکھتے ہیں, فوقیت دیتے ہیں. سورہ مائدہ میں اللہ نے دیداروں کا تعارف کرایا ہے. سورہ مائدہ میں 5 صفتیں دیداروں کی بیان کی. البتہ یہ 5 ہی صفتیں شراب تو بہت ہیں, اہم اہم صفتیں. خداوند خطاب کرتا یا ایھا الذین آمنوا, خطاب البتہ صاحبان ایمانی سے ہے. گفتگو ہماری کافروں سے نہیں ہو رہی ہے, گفتگو تو مومنوں سے ہے جو مومن ہیں مگر ایمان پر عمل نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے صاحبان ایمان تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا, پلٹ جائے گا مطلب کافر نہیں ہو جائے گا, خدا کا جو ہے منکر نہیں ہو جائے گا, قیامت کا منکر نہیں ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے, توحید پر بھی ایمان ہے, عدل پر بھی ایمان ہے, نبوت پر بھی ایمان ہے, امامت پر بھی ایمان ہے, قیامت پر بھی ایمان ہے, ارتد عن دینہ, لیکن عمل میں دین نظر نہیں آتا. کہا گیا ہے نا کہ پیغمبر کے بعد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ, پیغمبر کے بعد سب مرتد ہو گئے سوائے دین کے. تو کیا مطلب, کافر ہو گئے تھے. ارتداد کا معنی یہاں کے بعد کفر تو نہیں نہ ہے کہ خدا کا اقرار چھوڑ دیا تھا, نبی کا اقرار چھوڑ دیا تھا, نہیں, وہ نہیں تھا. اقرار ہے, زباناً سب مسلمان ہیں, لیکن عمل کے میدان میں عمل ہے. تو یہ لوگ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم, اگر یہ دین سے پھر جائیں گے, یہ اگر دین کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے, یہ اگر دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے, تو اللہ ایک ایسی دیدار قوم کو لائے گا. فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ کچھ ایسے مومنوں کو لائے گا جن کی پہچان کیا ہے, 5 پہچانیں بیان کیا, بلکہ 6 کہہ لیجیے. یحبہم ویحبونہ, وہ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا, وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اللہ سے محبت کی پہچان کیا ہے, اللہ کی محبت کیا ہے, پہچان کیا ہے اللہ کی محبت کی. اللہ کی محبت کی پہچان حدیث قدسی میں جب پیغمبر معراج پہ گئے تھے, وہاں پر خدا اور پیغمبر کے درمیان میں جو سوال جواب ہوا ہے, وہاں جو پہچان بیان کی ہے, وہاں پہچان کیا ہے, هو الذی لا یفطر صاحبہ عن ذکری ولا ینسى نعمتی ولا یجہل قدری ویطلب رضایا فی لیلہ ونہارہ, جس سے خدا کنہیں دوست رکھتا ہے, خدا انہیں دوست رکھتا ہے, جنہیں زندگی کی چمک دمک یاد خدا سے غافل نہیں کرتے. وہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں, وہ آفسوں میں کام کرتے ہیں, وہ اپنا تجارت کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, لیکن جس وقت وہ تجارت کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ خدا کی یاد رہتی ہے. سارا گناہ, ساری معصیت, ساری نافرمانی کیوں ہوتی ہے, وجہ یہی ہے نا, جس وقت انسان گناہ کر رہا ہوتا خدا کو بھول جاتا ہے. محال ہے کہ خدا یاد رہے انسان گناہ کر رہے, خدا یاد رہے اور انسان گناہ کر لے. جس وقت انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے, غیبت کرتا ہے کسی کی, اتنے لہجے کے لیے صحیح خدا ذہن سے یہ جو ہے نکل جاتا ہے. اگر خدا ذہن میں, خدا کون ہے, خدا وہ ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. ارے بچہ بھی اگر ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم گناہ کرنے سے شرمانے لگتے ہیں.
ایک بچہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہو. ٹریفک کے قوانین ہیں، پولیس اگر نہ ہو، کیمرے نہ لگے ہوں، تو کیا ہم اتنی شرافت سے گاڑی پھر بھی چلاتے ہیں؟ صرف یہ احساس کہ کیمرہ لگا، وہ بیٹھے کہیں دیکھ رہے ہیں، یہ احساس کافی ہے ہمیں جرائم سے روکنے کے لیے. تو ہم معمولی لوگوں کو اگر احساس ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، ہم جرم نہیں کرتے ہیں. اگر انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے، زندگی کے رنگینیاں جنہیں یاد خدا سے غافل نہیں کر دیتی. اسلام کاروبار کرنے سے نہیں روکتا ہے، جاب پہ جانے سے نہیں منع کرتا ہے، کھیت میں کام کرنے سے نہیں منع کرتا ہے. کھیت میں کام بھی کریں، جاب پر بھی جائیں، بزنس بھی کریں. اس احساس کے ساتھ اگر کاروبار ہو رہا ہے تو خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بظاہر کاروبار ہے، در حقیقت یہی عبادت ہے. عبادت فقط دعاؤں کے پڑھنے کا نام تو نہیں ہے، عبادت فقط نمازوں کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہی عبادت ہے. شرط یہ ہے کہ لا یفتر صاحبہ عن ذکری ولا ینسیٰ نعمتی. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو اس کی نعمتوں کو فراموش ہے، اس کی نعمتوں کو نہ بلائیں. اللہ انہیں دوست رکھتا ہے کہ لا یجہل قدری، نعمت کو بھی یاد رکھیں، صاحب نعمت کو بھی یاد رکھیں. وَيَطْلُبُ رِضَايَ فِي لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، شب و روز ہر عمل کے بعد ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی فکر ہے، اللہ ہم سے راضی رہے. کاروبار کرے، جذبے کے تحت کاروبار کرے کہ اللہ راضی رہے. جاب پہ جاتا ہے، اس جذبے کے تحت جاتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی رہے. یہ علامت ہے. اس کے بعد فرماتا ہے خدا کی وجبت محبتی للمتحابین فیہا، وجبت محبتی للمتقاطعین فیہا، وجبت محبتی للمتواصلین فیہا، وجبت محبتی للمتوکلین علیہ. ہم نے اپنی محبت واجب کر لی ہے ان لوگوں کے لیے. کن کے لیے واجب کی ہے؟ للمتحابین فیہا، جو دوسروں سے محبت کرتے ہیں ہماری خاطر. دفعہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے لیے، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کا عہدہ بہت بڑا ہے، کل ہمارے کام آئیں گے آپ. للمتحابین فیہا، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو دوسروں سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کس کی خاطر؟ ہماری خاطر. اولاد سے محبت کرنا کرتے ہیں مگر خدا کی خاطر کہ اللہ کی امانت ہے. وجب تو محبتی، ہماری محبت واجب ہے ان کے لیے. وجب تو محبتی للمتقاطعین فیہا، کبھی کبھی تعلقات توڑنے پڑتے ہیں، کبھی تعلقات توڑتے ہیں اپنی خاطر. ہماری اس نے توہین کرتے اس سے نہیں ملے، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، ہم اسے نہیں ملیں گے. ان کی شادی تھی، ہمیں نہیں بلایا، ہم ان سے نہیں ملیں گے. ہم بیمار تھے، وہ ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں آئے، ہم ان سے نہیں ملیں گے. یہ قطع تعلق کیا ہے؟ نفس کی خاطر نہیں. قطع رابطہ بھی اگر کرتے تو فیہا، ہماری خاطر، کیونکہ وہ خدا کا مذاق اڑاتا ہے اس لیے اس سے نہیں ملے. وجب تو محبتی للمتواصلین فیہا، ہماری محبت ان کے لیے جو رشتے جوڑتے ہیں ہماری خاطر، رشتے توڑتے بھی ہماری خاطر ہے، رشتے جوڑتے بھی ہماری خاطر ہے. وجب تو محبتی للمتوکلین علیہ، میں نے اپنی محبت کو واجب قرار دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہم پر بھروسہ کرتے. تو اگر تم دین سے پھر گئے، تم اگر دین میں سست ہو گئے تو ہم ایک ایسی قوم کو لائیں گے جن کی صفت کیا ہے؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اس کے بعد اذلۃ علی المؤمنین، دیندار کی پہچان کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ جب اپنے جو ہے مومنوں کے سامنے آئیں گے تو بڑے تواضع اور انکسار کے ساتھ. جب بھی مومنوں کے سامنے آئیں گے خندہ پیشانی سے ملیں گے، انکسار سے ملیں گے. مومنوں کے سامنے نہ ان کے یہاں تکبر ہے، نہ ان کے پاس یہ جو ہے غرور ہے، نہ انہیں اپنی شخصیت کا احساس ہے کہ ہم کون ہیں، ہم فلاں سیٹھ صاحب ہے، ہم فلاں عہدیدار ہے، فلاں یہ جو ہے وزیر ہے، فلاں عائد اللہ ہے، فلاں عالم دین ہے. کچھ بھی ہوا کرے، اگر دیندار ہے تو دین کی علامت یہ
اذلۃ علی الکافرین، لیکن جب دشمنان خدا کے مقابلے میں آئے گا، دشمنان خدا کے مقابلے میں جب آئے گا تو پورے غرور کے ساتھ آئے گا. اپنا کہے کہ تکبر بری چیز ہے. التکبر مع المتکبرین عبادہ، متکبروں کے سامنے تکبر سے پیش آنا عبادت ہے. ہوا کرو تم بڑی طاقت، ہم تم سے خوفزدہ نہیں ہیں، لیکن جب مومنوں کے ساتھ آئیں گے، اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہایت باتوں کے ساتھ. مگر آج ہمارا سماج الٹا ہے، ہم کو اپنی ساری طاقت آپس ہی میں دکھاتے ہیں. آپس میں جب بیٹھیں گے تو ہم سے طاقتور کون ہے، ہم سے بڑا کون ہے، سب کو ذلیل کرنے کو تیار ہے. لیکن جب غیروں کے سامنے جائیں گے بھیگی بلی بن جائیں گے. آج ہمارا یہ تو ہو رہا ہے نا، ساری جنگیں کس سے لڑی جا رہی ہیں، آپس ہی تو لڑ رہے ہیں. سارا جھگڑا تو اپنوں ہی سے ہو ہمارا ہے. لیکن یہ جو ہے زمین کے اوپر جھگڑا ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر جھگڑا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جھگڑا. کس سے جھگڑتے ہیں؟ اپنوں سے جھگڑتے ہیں. اور جہاں مقابلہ ان کا آتا ہے کہ اسلام کے دشمن ہے، وہاں بالکل خاص ہے، بالکل ان کی فرما بردار نہیں، ان کے ساتھ کچھ نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ دیندار کی پہچان کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین واذلۃ وعزۃ علی الکافرین. کافروں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں شیر بن کر کے آئیں گے. اور جب آپس میں آئیں گے تو بہت تواضع اور انکسار کے ساتھ پیش آئیں گے. جو جاہدون فی سبیل اللہ، یہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ولا یخافون لومۃ لائم، یہ خاص طور سے سوچ کرتا ہے. ولا یخافون لومۃ لائم، ظاہر سی بات ہے، آپ دین پر عمل کرنے نکلتے ہیں تو تانے بھی سننے ہی پڑتے ہیں. خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں پر دین کا چرچا نہ ہو. ایک باحجاب عورت، ایک پردے دار عورت ایک گھر سے باہر نکلتی، طرح طرح کے جملے سننے پڑتے ہیں. ایک مومن، ایک دیندار، ایک نوجوان، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، پیشانی پر سجدے کی علامت بھی ہے. دہشت گردی کے لیے تو کافی نہیں، اتنا ثبوت تو بہت ہے. کسی کو دہشت گرد کہہ دینے کے لیے اتنا ثبوت کافی ہے. جگہ جگہ پہ انہیں صرف غیر نہیں، اب تو اپنے بھی پریشان کرنے لگے ہیں. اب تو باحجاب عورتوں کا مذاق صرف غیر نہیں اڑاتے ہیں، اپنے بھی اڑاتے ہیں. بڑے شہروں میں، ہمارے ہاں ہندوستان میں، ہم یہاں کا ہمیں نہیں پتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین ہیں کہ جب وہ بڑے شہروں میں آتی ہیں، دہلی میں، بمبئی میں، ان کا حجاب ختم ہو جاتا ہے. جب اپنے گاؤں پلٹ کے جاتی ہیں تو وہ جتنا اسلام نے حجاب کہا ہے اس سے 2 ہاتھ اور زیادہ. کیا ہو گیا بھائی؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ کیا دہلی میں خدا ہے اور کیا دہلی میں خدا نہیں ہے اور گاؤں میں خدا بیٹھا ہوا ہے؟ شہر اس کو اچھا نہیں لگتا، دیہات میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. اب ہوا اچھی ہے، وہاں خدا وہاں بیٹھا ہوا ہے. خدا تو ہر جگہ ہے. اگر حجاب اللہ کے لیے تھا تو یہ کیسا حجاب ہے؟ یعنی گاؤں میں کوئی جو ہے مذاق نہیں اڑاتا ہے، شہروں میں چونکہ مذاق اڑایا جاتا ہے. لہذا ہم نے وہاں اتار دیا پردہ. خدا کہتا ہے دیندار وہ ہے لا یخافون لومۃ لائم، مذمت کرنے والوں کی مذمت کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا خدا کیا چاہتا ہے، ہمارا دین کیا چاہتا ہے، ہمارے پیغمبر کیا چاہتے ہیں، ہمارے ائمہ کیا چاہتے ہیں. کوئی کچھ بھی ہمیں کہا کرے. لا یخافون لومۃ لائم، یہ لوگوں کی مذمت کرنے والوں کی مذمت کا احساس ہی نہیں. پھر واقعہ سنیے، بڑا اہم واقعہ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ہے جن کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن. اتنے عظیم صحابی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے نگاہ میں ابو حمزہ صومالی، دعا جن کی مشہور ہے، مطلب وہ 4تھے امام اور 5ویں امام کے اصحاب میں سے ہیں. ابو حمزہ صومالی اور یونس ابن عبد الرحمن کی وہی حیثیت ہے جو پیغمبر کی نگاہ میں سلمان کی تھی. کہ درجہ خامخواہ نہیں ملا ہے، لگتا بلا وجہ نہیں کہ ٹائٹل ہم لوگ اسے بانٹتے رہتے ہیں. ٹائٹل جس کو جو چارہ لکھ دیا، باغوں کے ٹائٹل 3-4 لائن میں تو ختم نہیں ہوتے. تو ہماری مرضی ہے،
حجت الاسلام لکھ دیں، آیت اللہ لکھ دیں، آیت اللہ العظمیٰ لکھ دیں، جو بھی موڈ میں آیا لکھ دیا تو اچھا لگا. بعض دفعہ الفاظ کے معنی بھی نہیں معلوم ہوتے، غضب کا معنی کیا ہے، نہ دینے والوں کو نہ لینے والوں کو. امام اگر کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو خامخواہ نہیں ہے. یونس ابن عبد الرحمن کتنی مشکلات جھیلی ہیں یونس ابن عبد الرحمن نے، اور کتنے تانے سنے ہیں حق پر قائم رہنے کے لیے. بہت دردناک داستان ہے یہ. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عبرتناک داستان ہے. انسان کتنے اوپر پہنچ کر کے کیسا گرتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 4 وکیل تھے. اور بھی تھے 4 وکیل کو خاص تذکرہ کر رہا ہوں. احمد ابن ابو بشیر سراج ایک، علی ابن ابو حمزہ بطائنی 2، عثمان ابن عیسی رواسی 3، زیاد ابن مروان قندی 4. امام کے وکیل ہیں. امام کا وکیل کوئی غیر عام آدمی نہیں بنے گا. کتنے پائے کے لوگ یہ رہے ہوں گے، امام نے ان پر بھروسہ کیا اور امام کے وکیل بنے. بڑے اچھے لوگ، خمس وغیرہ کلیکٹ کرنا ان کا کام تھا. جیسے یہ جو ہے مہاراجا کے وکیل ہوتے ہیں نا، اب تعجب نہ کیجیے کہ مرجع کا وکیل ایسا کیسے ہو گیا، کیسے مرجع نے ان کو وکیل بنا دیا. اس کا مطلب نہیں، افسوس دیکھیے امام نے وکیل بنایا ہے. ان کے واقعات سن لیجیے گا، باقی بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو بہت مل جائیں گے. یہ 4 وکیل ہیں امام کے. امام سے حکم لیتے تھے، امام تک پہنچاتے تھے بڑی دیانتداری کے ساتھ. امام کو ہارون نے گرفتار کر دیا اور قید خانے میں ڈال دیا. جانتے کب 60 سال امام قید رہے. 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ 6 مہینہ سال 2 سال تک تو ٹھیک ٹھاک رہے یہ لوگ. پیسہ اکٹھا ہوتا گیا. احمد کے پاس 10,000 دینار اکٹھا ہو گیا. ہر دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، 1 لاکھ درہم. سونے کا سکہ 10,000 درہم، 10,000 دینار احمد کے پاس. علی ابن ابو حمزہ کے پاس 30,000، عثمان بن عیسیٰ کے پاس 30,000 اور زیاد ابن مروان کے پاس 70,000. پیسے اکٹھا ہو گئے. آہستہ آہستہ شیطان نے ان کے اندر گھر بنانا شروع کیا. یہ پیسہ بیکار پڑا ہے، امام بھی تو آتے نہیں ہیں، خود جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا، اسے کسی کاروبار میں لگا دے، بزنس میں لگا دے، کچھ فائدہ ہی ہوگا اس سے. گھر خریدنا تھا ان کو، موقع کا گھر مل رہا ہے، پیسے تو کیش نہیں ہے، کوئی رکھا ہوا ہے، ابھی دے لیتے بعد میں ادا کر دیں گے، ادھار لے رہے ادھار. اب یہ سب شیطان کا جہاز ہے کہ آپ کو امانت میں ہاتھ لگانے کا حق ہے ہی نہیں. حتیٰ اس نے جو نوٹ دیے ہیں آپ کو، اسے آپ چینج بھی نہیں کر سکتے کہ نئے نوٹ کی جگہ پر پرانے رکھ دے یا پرانے کی جگہ پہ نئے رکھ دے. یہ 100 کے نئے ہم یہ جو ہے 10 والے رکھے، 10 کے ہمارے پاس ہے، ہم وہاں رکھ کر کے 100 کے نکال لیں جب تک اس نے اجازت نہیں. اتنی امانت میں آپ کو احتیاط برتنا ہے. آہستہ میں شیطان نے ان کو یہ ڈھبل لگایا. ان لوگوں نے آہستہ 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 وہ رقم اپنے اوپر صرف کی. پہلے کھانے کے لیے نکالا، اس کے بعد سواری کے لیے نکالا، اس کے بعد گھر کے لیے نکالا، پھر باپ کے لیے نکالا. اور انسان کی خواہش ہو گئی چلتی رہے گی. سارا پیسہ کھا پی کر کے برابر کر دیا. اب پیسے نہیں ہیں. ان کو بھی یقین ہو گیا کہ امام تو قید خانے سے جلدی آنے والے نہیں. 60 سال کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی اور 7ویں کے بعد 8ویں کی باری آئی. 8واں تو قید خانے سے باہر ہے، وہ تو حساب مانگے گا. بنا خوف ہوا کیا کریں، پیسے لا کے کہاں سے دیں. اے کاش اپنی غلطی کا اعتراف جا کے امام کے سامنے کر لیا ہوگا، گناہوں کی معافی مانگ لیا ہوگا، توبہ کر لیا ہوگا، شاید امام معاف کر دیتے. اپنے حالات نہیں، شیطان جب پھنساتا ہے تو پوری طرح پھنساتا ہے. اگر جا کے وہاں کہیں گے کہ ہم نے پیسہ کھا لیا تو ہماری ذلت ہوگی، ہم بدنام ہوں گے. لا یخافون لومۃ لائم، یاد رہے. ہمیں لوگ جو ہے تانا دیں گے، بدنامی ہماری ہوگی، رسوائی ہوگی، زیادہ ہم اعتراف نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ ہم ان کو امام ہی نہیں مانتے. جب 8ویں کو امام مان لیں گے تبھی تو حساب مانگیں
اور 8واں امام بنے گا کیسے؟ جب 7واں شہید ہو گئے دنیا سے گزرے گا تبھی تو 8واں بنے گا. انہوں نے یہ موقف اختیار کر لیا کہ 7ویں امام شہید ہی نہیں ہوئے, زندہ ہے. امام 12 نہیں 7 میں, اور یہی وہ مہدی ہے. وہ یہ چلے گئے ہیں پردے غیب میں. دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی کیسا کہ اب یہ مذہب تو پیش کر دیا, مگر اب مذہب چلانے کے لیے ساتھی بھی تو چاہیے, حامی بھی چاہیے. لوگ حمایت تھے, اور بھی جو امام کے وکلا تھے, اور بھی جو امام کے عظیم اصحاب تھے, ان کی حمایت بھی انہی اصحاب میں سے ایک شخصیت ہے یونس ابن عبد الرحمن. یونس ابن عبد الرحمن کو لوگوں نے بلایا کہ ہمارا ساتھ دو, ہماری تائید کرو. ان کا یہ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے, ہماری تائید نہ کرو, تم فقط خاموش ہو جاؤ, چپ رہو, نہ ہماری جو ہے مخالفت کرو نہ ہماری موافقت کرو. ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ, ہم کی جھگڑے بھی نہیں کرتے, ہم نہ آپ کی حمایت کریں گے نہ ان کی حمایت, نہ حق کی نہ باطل کی, خاموش رہیں گے. تم فقط خاموش ہو, تمہیں حق کو سکوت دیں گے. 10% تمہارا, 10% کی پیشکش ہوگی. جتنا ہم لوگوں نے ڈھونڈا ہے اس کا 10% تمہیں دے دیں گے. تمہارا بس ایک کام ہے کہ خاموش رہو. یونس ابن عبد الرحمن نے کہا کہ تم نے دین میں بدعت قائم کی ہے. 12 امام کو 7 امام بنا دیا, شہید امام کو زندہ امام بنا دیا. جسے پردے غیب میں جانا ہے اس کی جگہ کسی اور کو پردے غیب میں بھیجے. دین میں بدعت ہے, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے, اذا ظہرت البدع فعلی العالم ان یظہر علمہ. جب سماج میں بدعتیں پھیلنے لگی تو عالم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے, بدعتوں کے خلاف آواز اٹھائے. عالم خاموش نہیں رہ سکتا ہے. خاموش رہا تب بھی گناہ, باطل کی تائید کی تب بھی گناہ. البتہ یہ عالم کی ذمہ داری ہے. بعض دفعہ ہر آدمی اس کے اندر ہی جو ڈھانگ لانے لگتا ہے, دخل دینے لگتا ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے, یہ گناہ ہے. پہلے آپ سمجھیں تو کہ بدعت کیا ہے. پہلے بدعت کو سمجھ لیں, اس کے بعد اقدام کیجیے گا. فعلی العالم ان یظہر علما, ذمہ داری ہماری, ہم بولے, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. اب جب دیکھا کہ یونس ابن عبد الرحمن کسی طرح سے قابو میں نہیں آ رہے, لالچ نے ان کو نہیں توڑا, اب ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. ان کو یہ ہے بدنام کرنا شروع کیا, کردار کشی, کہ اصل ان کی اہمیت ہی ختم ہو جائے گی. اگر ہمارے خلاف بولیں گے تو کیا بگاڑ لیں گے. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں, سارے مرقع ہیں. کس طرح سے انسان وہاں سے زمین پہ آتا ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ. دنیا بری نہیں ہے, دنیا کی محبت بری ہے. حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اگر یہ امام کے فقیر تھے, یہ دلوں میں دنیا کی محبت نہ آ گئی ہوتی, اتنے اونچے مقام پر پہنچ کے کس طرح سے کھائی میں گرے ہیں گناہ کی, صرف حب دنیا کے باعث. دنیا کی محبت کب کس کے دل میں آ جائے پتا نہیں ہے. لہذا ہمیشہ انسان کو چوکنا رہنا چاہیے. پہلے گناہ کے اوپر ہی سمجھ جانا چاہیے تاکہ گناہ کا اگلا قدم نہ اٹھایا جائے. اب شروع کیا یونس بن عبد الرحمن کے خلاف سازشوں کا جال بچھنے لگا. طرح طرح کے الزامات, یہاں تک العیاذ باللہ ان پر یہ الزام لگ گیا کہ یہ تو ہرا بھرا دے. لوگ عام طور سے بات کرتے تھے تو ابن عبد الرحمن ہی کہتے, فقط کہتے تھے یہ ہے یونس. حتیٰ 8ویں امام کے پاس جب لوگ آئے ہیں, یہ ہے یونس نے کہا. امام فوراً کہتے تھے بہت یونس ابن عبد الرحمن, فوراً تاکید کرتے تھے امام, بہت یونس ابن عبد الرحمن, تاکہ وہ الزام جو ان کے اوپر لگایا کہ وہ الزام بھول جائے. اتنے سارے الزامات لگتے رہے یونس کے اوپر, مگر یونس اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. لا یخافون لومۃ لائم, ملامت کرنے والوں کی ملامت نہ نہیں کرتے. اگر ہمارے یہاں کوئی چیز واجب ہے تو واجب ہے, ہم انجام دیں گے. دنیا ہنسے, روئے, مذاق اڑائے, تعریف کرے, کچھ بھی کرے, نہ ہمیں دنیا کی تعریف کی پرواہ ہے, نہ ہمیں دنیا کے مذاق اڑانے کی پرواہ ہے. جتنا چاہے ہمارے خلاف پروپیگنڈے کر لو تم. آج جو ہیں اس کے اوپر قائم, لا یخافون لومۃ لائم. ایسے ہم جیسے عقل مند کو بتائیے جو ہے مشورے دیا کرتے ہیں, کچھ تو
دنیا کے افکار کا خیال، افکار عامہ کا کچھ تو لحاظ کیا کرو. دیکھو تمہیں کتنی بدنامی اٹھانی پڑ رہی ہے، تمہیں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں، کچھ تو اپنے حق کے موقع سے پیچھے ہٹ جاؤ. مگر ان کی نگاہوں میں یہی جملہ ہے لا یخافون لومۃ لائم. ملامت کرنے والوں کی ملامت کا انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، ان کی نظر تو فقط ایک چیز پر ہے کہ خدا کی رضا. خدا ملامت نہ کرے، فرشتے ملامت نہ کریں، اور خدا ملامت نہ کرے. دنیا والے کتنا ہی ملامت کرتے رہے. تو ایک دیدار وہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی خاطر اپنے دین کا سودا نہیں کرتے، دنیا والوں کی خاطر دین کا سودا نہیں کر لیتا ہے، چاہے اسے اپنی عزت آبرو کو قربان کر دینا پڑے. مال و دولت کو بھی قربان کرتا ہے، جان کو بھی قربان کرتا ہے، عزت آبرو کا بھی سودا کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ابھی ایران میں جو ہنگامے ہوئے تھے، آیت اللہ خامنئی نے جو اس کے بعد یہ خطبہ جمعہ دیا تھا، خطبہ جمعہ کے آخر میں ہم نے بڑا حسین جملہ کہا، خدا کو خطاب کیا، بلکہ امام زمانہ کو خطاب کیا. مولا اب تک تو پورا خطبہ میں نے دیا ہے عوام کو خطاب کر کے، اب یہ آخری جملہ آپ سے چلا. مولا میرے پاس ایک ناقص بدن ہے اور تھوڑی سی عزت ہے جو آپ ہی کی دی ہوئی ہے، تھوڑی سی عزت ہے جو آپ ہی کی دی ہوئی ہے. مولا یہ ناقص بدن اور یہ عزت سب آپ پر سے قربان، سب آپ پر سے قربان. ہمیں بات کی پرواہ نہیں کل کوئی کیا کہے گا ہمارے بارے میں، ہمیں لوگوں کی واہواہی نہیں لینا ہے. دنیا ہمیں یہ جو ہے وہ یہ جو ہے ڈکٹیٹر کہے گی، جلاد کہے گی، جو کرنا چاہے کہے، لیکن جو دین خدا ہے اس سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو ہم نے یاد نہیں کی. لا یخافون لومۃ لائم. کیوں نہ ہو، اسی حسین کا خون تو رگوں میں دوڑ رہا ہے نا. کیا بچایا حسین نے اپنے لیے، کیا بچایا اپنے لیے؟ عرض کیا تھا میں نے کل، سب سے بڑی قربانی کیا ہے حسین کی؟ زینب کی جان، زینب کی اسیری سب سے بڑی قربانی ہے. لیکن حسین کربلا میں کاہے کے لیے آئے تھے؟ دین کو بچانے کے لیے آئے تھے. جس وقت مدینے سے قافلہ چل رہا تھا، محمد حنفیہ آئے ہیں امام کو روکنے کے لیے، حالات سمجھا رہے ہیں کہ کیسے کیسے حالات پیش آ سکتے ہیں. امام سننے کے بعد کہتے بھیا مجھے سب پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے کربلا میں شہید کیا جائے گا. یہ سارے جتنے ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، یہ میرا اکبر، یہ میرا قاسم، یہ میرا عباس، سب شہید ہو جائیں گے. تو محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ آقا جب آپ کو ساری باتیں پتا ہیں تو پھر اپنے ساتھ یہ عورتوں کو کہاں لے جا رہے ہیں، بیویوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ انہیں مدینے میں چھوڑ دیجیے. آپ جائیے، مردوں کو لے کر کے جائیے، لڑنے والوں کو لے کر کے جائیے، عورتوں کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں حسین کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ مدینے میں کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں. حسین کا بھائی محمد حنفیہ موجود ہے اور بڑا بھروسہ ہے محمد حنفیہ پر حسین کو. بھروسہ نہ ہوتا تو اپنا وصیت نامہ ان کے حوالے نہ کرتے. انقلاب کربلا کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ پورا وصیت نامہ حسین نے محمد حنفیہ کے حوالے کیا. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ آپ انہیں کہاں لے کر کے جا رہے؟ جواب میں حسین نے کیا کہا تھا؟ وہی جملہ کہا جو نانا نے نواسے سے کہا تھا، جو پیغمبر نے حسین سے کہا تھا. کب؟ جب حسین رخصت آخر کے لیے نانا کے مزار پہ آئے کہ نانا آپ کا حسین جا رہا ہے. نانا حسین سے مدینہ چھوٹ رہا ہے. نانا کے مزار سے لپٹ کے روتے 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 حسین کو بش آ گیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ نانا سامنے کھڑے ہیں. حسین نانا سے امت کی شکایتیں کرتے، اس کے بعد کہتے نانا کہ آپ کی قبر میں تھوڑی سی جگہ حسین کے لیے نہیں ہے؟ رسول خدا جواب دیتے ہیں میرے لال ان اللہ شاء ان یراک قتیلا. اے میرے لال، مشیت خدا یہی ہے کہ تم قتل کیے جاؤ، تمہاری شہادت کے بغیر یہ دین بچے گا نہیں. میرے لال بقائے دین کے لیے شہادت کو قبول کرو. یہی جملہ حسین نے محمد حنفیہ سے کہا، ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، بھیا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا. مرضی معبود یہی ہے کہ میری بہنیں اسیر کی جائیں. میری شہادت کے بغیر دین نہ بچے گا اور زینب کی اسیری کے بغیر میرا مقصد نہ بچے گا. اگر
زینب کربلا میں نہ ہوتی، اگر زینب اسیر ہو کر کے کوفہ و شام نہ جاتی تو کسی کو پتا بھی نہ چلتا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا۔ تو زینب و کلثوم کے خطبے تھے کوفہ و شام میں، یہ تو سکینہ کے آہ و نالے تھے کوفہ و شام میں، جس سے لوگوں کو پتا چلا کہ کربلا میں کون مارا گیا، کیوں مارا گیا، کیونکہ بنی امیہ نے اپنے جو ہے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول قائم کر رکھا تھا۔ دور دراز کے شہر کے رہنے والوں کو تو جانے دیجیے، کوفہ جو کربلا سے ملا ہوا شہر ہے، جہاں کی بڑی تعداد عمر سعد کے لشکر میں موجود تھی۔ لوگ گئے تو تھے کوفے سے، نہ کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ لشکر حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ وہاں کون مارا گیا، اور اگر جناب زینب و کلثوم آ کے نہ بتاتی تو یہ سپاہی پلٹ کے کوفہ آتے کہ کبھی اعتراف نہ کرتے کہ ہم ایسا کر کے آئے۔ کتنی بے خبری ہے، بس ایک روایت اس کے بعد میں نصف تمام۔ راوی کہتا ہے کہ میں حج کر کے پلٹ رہا تھا، محرم کی 12 تاریخ تھی کہ میرا گزر کوفے سے ہوا۔ میں کوفے کا رہنے والا نہیں تھا، میرا راستہ تھا کوفہ۔ جب میں 12 محرم کو کوفہ پہنچا ہوں تو میں نے کیا دیکھا ہے کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہیں، دکانیں بند ہیں، عید جیسا سما ہے۔ میں کوفے کا رہنے والا تو نہیں تھا، مگر کوفے کے حالات سے واقف تھا، میں جانتا تھا محرم کی 12 تاریخ امتحان کوئی خوشی کی تاریخ نہیں ہے، کوئی عید کا موقع نہیں ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، آخر میں نے کوفے کے باشندے کو روک کر کے اس سے پوچھ ہی لیا یہ خوشی کیوں منائی جا رہی ہے، یہ خوشی کے آثار کیوں ہیں، یہ عید جیسا سما کیوں ہے۔ اس نے کہا کیا تم کوفے کے رہنے والے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں تو مسافر ہوں، گزر رہا تھا کوفے سے۔ کہا الیاذ باللہ، کربلا میں امیر المومنین کے خلاف ایک خارجی نے خروج کیا تھا، وہ قتل کیا گیا ہے، اس کے اہل بیت اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں۔ کون قتل کیا گیا ہے؟ ایک خارجی، راکب دوش رسول نہیں، زہرا کی آغوش کا پالا نہیں، علی کا لخت جگر حسین نہیں، یہ خارجی مارا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا تھوڑی دیر میں شہر میں رک جاؤں، دیکھیں کون سے خارجی ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کیسے لوگ ہیں۔ اس کا بیان ہے کہ میں شہر میں ایک کنارے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد شور ہوا کہ قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے۔ اب جو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا، قافلے میں آگے آگے کچھ نیزے ہیں، نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں۔ اب جب میں نے ان چہروں پر نظر ڈالی تو مجھے بڑا نور نظر آیا، بڑا نورانی چہرہ نظر آیا۔ میں بڑا اضطراب میں، کہتے ہیں خارجی ہیں اور چہرہ ہے نہ نورانی۔ اس کے بعد دیکھا ایک سر جو ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اصل یہ کیسا خارجی ہے، سر درد سے جدا ہو گیا مگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ میں ابھی اسی اضطراب میں تھا کہ میں نے کیا دیکھا، کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہیں جن کے سر پہ ردا نہیں ہے، جن کے بازوؤں میں رسن بندھی ہوئی ہے، بعض بیویوں کے بچے آغوش میں کچھ ننھے ننھے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں کہ ان کے رخسار زرد ہو گئے ہیں، اتنے پیاسے ہیں کہ ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں۔ کوفے کی عورتوں سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، گھر میں گئی، جا کے سجدے کا خرما لے کر کے آئی، بچوں میں بانٹنا چاہا۔ میں نے دیکھا کہ انہیں اسیروں میں سے ایک بیوی اٹھی، اے کوفے والیوں، ان صدقۃ علینا حرام، ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا بی بی، ہم نے بڑے اسیر دیکھے ہیں مگر تم جیسے شریف اسیر نہ دیکھے۔ من ای اسارا انتم، ارے تم لوگ کہاں کی رہنے والی ہو، تمہارا کہاں سے تعلق ہے؟ بھوک کا یہ عالم ہے کہ چہرہ درد ہو گیا ہے، پیاس کا یہ عالم ہے کہ ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہے، اور شرافت کا یہ عالم ہے ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ ایک دفعہ ان بیوی نے سر پیٹ لیا، نحنو من اسارا آل محمد، ارے ہم رسول کی نوازی زینب ہے، وہ لوگ نیزہ پہ نوازے رسول حسین کا سر، حسین کا ماتم کرنے لگی کوفے والیاں، واہ حسینہ واہ مصیبتہ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما پالنے والے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم دنیا کی سرزنش اور ملامت کی پرواہ کیے بغیر تیرے دین پر قائم رہیں بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بار الہ سستے مہنگے بیٹے بھار کے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت جو کہ اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت بار الہ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکیں اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره